आओ नाइल, तुम भी सुनो। तुम्हारी ये नाम निहाद बीवी आखिर क्या कह रही थी? मैंने कहा था कि इन दोनों माँ बेटी का मकसद सिर्फ दौलत के साथ साथ मुझसे बदला लेने का था, जिसके लिए इन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया और अभी और करना चाहती है। तुम्हें इस घर से ले जाने के ख्वाब देख रही है ये। रुखसार बेगम नाइल को मतवज्जा करती अपनी भड़ास निकालने लगी, जबकि फाजिया से तो सर ही ना उठाया गया। वो बिन देखे ही महसूस कर सकती थी कि नाइल इब्राहिम इस्पात चेहरा लिए इसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर गया था। मैं कहीं भी नहीं जा रहा मम्मा, आप फजूल बातों पर यकीन करके ख़ुद को परेशान ना करें। मैंने पहले ही कहा था कि अपने बेटे पर यकीन रखें। मैं कभी भी आपको हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता, मगर मैं अब इस लड़की को एक मिनट भी अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको इसी वक्त यहाँ से दफ़ा करो। वो किसी सूरत माफ़ करने का इरादा नहीं रखती थी। आप मुझे इस घर से कभी भी निकाल नहीं सकती। फाजिया अपनी शर्मिंदगी एक साइड पर रखती रुखसार बेगम को जवाब देने से बाज ना आई। धक्के देकर निकालूंगी मैं तुम्हें, और आज ही। नाइल, अगर मेरे बेटे हो तो निकालो इसे इस घर से, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। रुखसार बेगम को जैसे इसके चैलेंज पर पेश आया था, इसलिए ज़िद्दी लहजे में नाइल से बोली, जिसका चेहरा ज़ब्त से सुर्ख हुआ था। तुम कमरे में जाओ। नाइल ने फाजिया से कहा। कमरे में क्यों? इस घर से निकालोगे इस फतना परवर लड़की को। जैसी माँ वैसी ही बेटी। माँ ने भी 25 साल पहले इसी तरह मेरा शोहर छीनने की कोशिश की थी, और आज बेटी मेरा बेटा छीन लेना चाहती है, और मैं इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी। इनका लबो लहजा निहायत तल्ख़ था। आपकी इजाज़त मांगी किसने है? आपको मैंने कहा फाजिया अपने कमरे में जाओ। अब की बार बात काटता नाइल गुस्से में बोला। तुम मुझे जाओ, वो बोला नहीं धाड़ा था। फाजिया इसके गुस्सेले तासुरात को देखती वहाँ से जाने लगे, मगर इब्राहिम आफिंदी और आगा जान को किचन में आता देखकर रुकी थी, जो अभी बाहर से वॉक करके वापस आए थे, मगर शोर की आवाज़ पर इस तरफ आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? इब्राहिम आफिंदी ने गर्म माहौल देखते हुए सवालिया निगाहों से रुखसार बेगम की तरफ देखा। मुझे ये लड़की इस घर में एक मिनट बर्दाश्त नहीं है इब्राहिम साहब, और अब की बार ना आप और ना ही चचा जान मुझे दलाइल से चुप करवा सकते हैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मगर मुझे अपना बेटा इस लड़की के आसपास गवारा नहीं है। वो चटक कर बोलती फाजिया को बहुत बुरी लगी। बामुश्किल वो खुद को कुछ कहने से बाज रख पाई, और वजह नाइल था, जो मुठियाँ सख्ती से भींचे जैसे बहुत तहम्मुल से सब बर्दाश्त कर रहा था। क्या हो गया है तुम्हें रुखसार? ये कोई टाइम है इस बेस का? चलो सब अपने अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करेंगे। आगा हाशिम ने जैसे मामले को रफा दफा करना चाहा। हरगिज़ नहीं चचा जान, मुझे अभी इसी वक्त फैसला चाहिए। ये लड़की इस घर में रहेगी या मैं? वो दो टोक बोली। रुखसार, तुम्हें समझ नहीं आ रही? इब्राहिम आफिंदी बरहमी से कह उठे। आ रही है मुझे, बल्कि बहुत अच्छे से। इस लड़की के प्लान की समझ आ गई है। नाइल को हमसे छीनकर ले जाना चाहती है। इसका मकसद सिर्फ नाइल को हमसे दूर करना है। फॉर गॉड सेक मम्मा, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि जो मुझे मेरी माँ से दूर ले जाने की कोशिश करेगा तो मैं चल दूँगा। आप एक बेबुनियाद बात पर परेशान हो रही हैं। इस पर ना सही मुझ पर तो एतबार करें। प्लीज़ इस तरह की टेंशन क्रिएट मत करें। नाइल तहम्मुल से बोलता आखिरकार मन्नत भरे लहजे में इनको राम करने की कोशिश करने लगा, जिसमें वह नाकाम हुआ था। मुझे अंदाज़ा हो रहा है नाइल, तुम जिस कदर इस पर लट्टू हो रहे हो। पिछले कुछ दिनों से जो तुम इसके आगे पीछे फिर रहे हो, सब पता लग रहा है।
آخر اس نے تمہیں اپنے حسن میں الجھا ہی لیا۔ ویسے بھی ان ماں بیٹی کا شروع سے وتیرہ رہا ہے اپنے حسن سے مردوں کو لجانے کا۔ آخر سوائے حسن کے ان کے پاس ہے کیا؟ نہ کردار نہ تربیت۔ پتہ نہیں لندن میں بھی ماں نے اسے اسی کام انف اس مما بس کرے۔ وہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا غصے میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پہ برہمی کے آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ آپ کو یہ اس گھر میں گوارا نہیں، مگر میں اسے اس گھر سے نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے نکاح میں ہے، بیوی ہے میری، اور میں اسے پوری رضامندی کے ساتھ بیوی مان چکا ہوں۔ اس لیے میرے اختیار میں یہ نہیں ہے، اور نہ ہی میرے میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں آپ کو اس گھر سے جاتا دیکھوں۔ مگر ایک چیز ہے، اور وہ ہے کہ میں خود اس گھر سے ہی چلا جاؤں، تاکہ آپ سب کو سکون آ جائے۔ آپ سب دن رات صرف اپنی انا کے لیے مجھے کتنا پریشان کر رہے ہو، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں کس قدر بے بسی سے یہ روز روز کی اذیت برداشت کر رہا ہوں، یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بس اگر پتہ ہے تو وہ نفرت جو کھلے عام آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ سوچے بنا کہ میں اس نام نہاد نفرت کی وجہ سے کس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ اینی ویز، بہت شکریہ آپ سب کا اس طرح میری زندگی میں آگ لگانے کے لیے، کہ دل کرتا ہے کہیں جا کر سر دے ماروں تاکہ سب کی جان چھوٹ جائے۔ نائل نے زخمی لہجے میں سب کی طرف سر نگاہوں سے دیکھا، اور آخری کاٹ دار نظر اس نے لب کاٹتی فاضیہ پر ڈالی تھی، جو کہ سن کھڑی تھی۔ وہ کچن سے نکلتا چلا گیا۔ نائل، ابراہیم آفندی اس کے پیچھے لپکے۔ آغا ہاشم نے بھی ایک ملامتی نگاہ رخسار بیگم پر ڈال کر چلے گئے، جو نائل کی آخری بات پر دہل کر رہ گئی تھی اور اس کے اس طرح جانے پر پریشان ہو گئی تھی، جبکہ فاضیہ دھندلائی آنکھوں سمیت اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ نائل، کیا ہو گیا ہے بچے؟ تم تو اس طرح کبھی بھی جذباتی فیصلے نہیں کرتے تھے۔ آغا ہاشم اور ابراہیم آفندی نے اسے گاڑی کے پاس ہی روک لیا، جو ان کی بات پر سختی سے لب بھیج گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں یہ فیصلہ تمہارے سر تھوپنا نہیں چاہیے تھا، مگر مجھے اس فیصلے پر اعتراض کل تھا، مگر آج نہیں ہے۔ میں اسے قبول کر چکا ہوں، مگر مما اسے کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں بہت دیر سے برداشت کر رہا تھا، کیونکہ یہ تلخی صرف زبانوں کی حد تک تھی، مگر اب وہ ڈیمانڈ کرنے لگی ہیں تو کیا میں اس کے خلاف احتجاج بھی نہ کروں؟ وہ باپ کی طرف دیکھتا شکوہ کر گیا، جنہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے شیر بیٹے ہو تم، اور میں جانتا ہوں کہ تم نہ تو اپنی ماں کو ناراض کر سکتے ہو اور نہ فاضیہ کی حق تلفی۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہاری مما سے بات کرتا ہوں، ان کو کوئی آسان راہ نکالنے کی درخواست کرتا ہوں، جس سے نہ تمہیں مسئلہ ہو اور نہ ان کو۔ اب رخسار بیٹی کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، یہ روز کی محض آرائی اب ختم ہونی چاہیے۔ تم پریشان نہ ہو اور نہ اس طرح کے ری ایکشن دے کر ہمیں پریشان کرو۔ بہت جلد اس کا حل ڈھونڈ لیں گے، یا پھر فاضیہ کو تمہارے اپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیں گے، جو آلریڈی تم اس کے نام کر چکے ہو۔ آغا ہاشم کے حل پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اس طرح کر کے اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر فی الحال وہ خاموش رہا۔ فاضیہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی گہرے اضطراب میں مبتلا تھی۔ وہ نائل کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر اس کا موبائل بیڈ پر ہی پڑا دیکھ کر جھنجھلا کر رہ گئی۔ اوف، کہاں چلے گئے ہو نائل؟ میری بات تو سن لو۔ فاضیہ پریشان ہوتی خود کو کوسنے لگی کہ جس نے بنا سوچے سمجھے رخسار بیگم کو وہ سب کہہ دیا تھا، اور نائل شاید وہ سب سن کر اس سے خفا ہو گیا تھا۔ تبھی نائل کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھتی فاضیہ نے تشکر بھرا سانس لیا، جو بنا اس کی طرف دیکھے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اور موبائل پکڑ کر اس کے ساتھ لگ گیا۔ وجہ نازیہ کو مکمل اگنور کرنا تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔
فاضیہ کی تو جیسے جان پر بن گئی۔ نائل، وہ اسے پکارتی اس کے قریب آئی، جو بنا کوئی رد عمل دیے موبائل میں گم تھا۔ نائل پلیز بات سنو میری، مجھے تم پریشان کر رہے ہو۔ وہ قریب آ کر ٹکی۔ کوئی بات رہ گئی ہے سننے کو تو کہہ دو وہ بھی، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جانتے ہو نا، میں بنا سوچے سمجھے سب بولتی چلی گئی، صرف تمہاری مما کو جلانے کی خاطر۔ فاضیہ سچائی بیان کرنے لگی، مگر نائل اٹھ کھڑا ہوا، جیسے سننا نہ چاہ رہا ہو۔ فاضیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نائل، ایسے نہ کرو، مجھ سے خفا مت ہو ورنہ میں رو دوں گی۔ وہ روحان سے لہجے میں بولتی اس کے ساتھ لگ گئے۔ نائل نے گہرا سانس لیا۔ بہت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں تو تمہارے خاندان سے نفرت کے باوجود، اپنی مما کی ناراضگی کے باوجود تم سے تعلق قائم کیا ہے۔ میں نے وہ سب صرف تمہاری مما کی وجہ سے کہا تھا، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھا ہے۔ تم یوں خفا مت ہو، میری جان جا رہی ہے۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولتی نائل کو پرسکون کر گئی۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار کھینچتا وہ اس کی پیشانی چوم گیا۔ مجھے بس یہی سننا تھا، ورنہ مجھے غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ تم یہ سب کہہ رہی ہو کہ میں نائل سے محبت نہیں کرتی، بلکہ اس پر آیا کہ مما کو اس طرح غلط بیانی سے غصہ دلانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ پہلے ہی بہت خفا ہیں، اور بدزن کرنا اچھی بات نہیں، کیونکہ میں اب سب کچھ سیٹل آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور مدد بھی بس اتنی کہ پلیز جتنا ہو سکے ان سے الجھنے سے پرہیز کرو۔ نائل کی بات پر وہ متفق تو نہیں ہوئی تھی، مگر چپ ضرور ہو گئی تھی، کیونکہ اسے نائل سے زیادہ کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ڈر گئی تھی، اس کے سینے سے لگی وہ اپنے خوف کا اظہار کر گئی، جو تھوڑی دیر پہلے رخسار بیگم کی ڈیمانڈ اور اوپر سے نائل کی ناراضگی کی وجہ سے اوت کر آیا تھا۔ اپنے دل سے سارے ڈر نکال دو، کیونکہ نائل نہ تو فاضیہ کو خود سے دور کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی بات بھی کرے۔ میں کبھی تمہیں اس چیز پر خوفزدہ نہیں ہونے دوں گا کہ تمہیں کوئی اس گھر سے یا میری زندگی سے نکال سکتا ہے۔ اپنا حصار مضبوط کرتا وہ اس کے دل کے سارے ڈر نکال لے گیا۔ فاضیہ کے اندر تک سکون کی لہر اتری۔ تم اب مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا کرو گے؟ اپنا ہاتھ آگے کو پھیلاتی وہ جیسے وعدہ لینا چاہ رہی تھی۔ نائل اس کی چالاکی پر ہنس پڑا۔ خیر، ناراض ہونے کا مجھے پورا حق ہے، اور منانا تمہارا فرض بنتا ہے۔ نائل نے اس کے گال کو پیار سے چھوا۔ تو صاحب بہادر اب مان گئے ہیں نا، اس لیے گڈ نائٹ۔ فاضیہ شرارت سے بولتی اس کی گرفت سے نکلی اور بیڈ کی طرف بڑھی۔ نائل پہلے تو کچھ سمجھ نہ سکا، اور جب سمجھ آئی تو پیچھے سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، جو کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں بس اتنے پر ہی راضی ہو گیا ہوں؟ نائل نے کہتے ہوئے بھرپور شرارت کی، جس پر وہ شرم سے سرخ ہوتے ہوئے اس کے سینے میں ہی منہ چھپا گئی۔ وہ نائل کے ساتھ ہی تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آئی، جہاں رخسار بیگم نے دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر چہرے کا رخ موڑ لیا۔ نائل جانتا تھا ان کی ناراضگی، اس لیے فقط خاموشی سے ناشتہ کیا اور فاضیہ کو اشارہ کرتا سب کو خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل پڑا۔ دیکھا آپ نے نائل کو کیسے نظر انداز کر کے گیا ہے مجھے؟ رخسار بیگم برہمی سے ابراہیم افندی سے گویا ہوئی۔ فاضیہ کا یوں نائل کے ساتھ جانا ان کا خون جلا گیا۔ جس طرح تم صبح سے ان سے منہ پھیر رہی ہو، وہ پھر چپ ہی کرے گا نا؟ دوسرا تمہیں معلوم ہے کہ نائل صبح صبح کی بحث پسند نہیں کرتا، اس لیے یونی سے آ کر تمہیں راضی کر لے گا۔ ابراہیم افندی نے ان کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف نائل نے فاضیہ کو ہیرا بیگم کے گھر چھوڑا اور 2 گھنٹے بعد پک کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔
मम्मा तो इस वक्त उठी भी नहीं होंगी। चौकीदार इसे देखकर दरवाज़ा खोल चुका था। फाजिया सीधा हीरा बेगम के कमरे में आई जहाँ से बातों की आवाज़ आ रही थी। ये 9 बजे कौन आ गया? वो हैरत में मुब्तला इनके दरवाजे के करीब आई, जहाँ से आती आवाज़ इसे वहाँ रुकने पर मजबूर कर गए। तुम्हें अब तीसरी शादी के लिए सोचना चाहिए। मुझे हैरत हुई तुम्हें देखकर। अभी भी इस इब्राहिम की मोहब्बत में पागल फिर रही हो। बिलाशुबा ये आवाज़ फरवा आंटी की थी, जो कि हीरा बेगम की फर्स्ट कज़न थी और फाजिया इनके पास ही 7 साल गुजार कर आई थी। इब्राहिम मिल जाए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हीरा बेगम के मुस्कुराकर बोलने पर फाजिया, जो फरवा की बात पर पहले ही साकित थी, अपनी माँ की ज़ुबान से सुनती ठिठक गई। इसके दिमाग में रुखसार बेगम की सारी बातें गूंजने लगी जो इन्होंने हीरा बेगम के बारे में की थी। इब्राहिम तब तुम्हें इतनी कोशिशों से नहीं मिल सका था, तो अब कैसे मिल सकता है? तब भी मैंने तुम्हें कहा था कि छोड़ दो इसका पीछा। नदीम भी अच्छा खासा था, दूसरा प्यार भी तुमसे इतना करता था, मगर तुम पागल बस इब्राहिम को पाने के लिए सब करती रही। फरवा के इंकशाफ पर फाजिया दुम साधे वहीं खड़ी रही। इसके दिलो दिमाग जैसे सुन्न हो रहे थे। मोहब्बत हो गई थी मुझे इब्राहिम आफिंदी से, तो क्या करती फिर? अगर वो डाइन हमारे दरमियान ना आती तो इस वक्त मैं मिसेस इब्राहिम होती। मैं अपनी कोशिश में कामयाब होने वाली थी। अगर इस रात राहिला कमरे में ना आती, जहां मैंने इतने प्लान से नदीम और रुखसार को एक साथ बंद किया था, मगर राहिला नामी इस चुड़ैल ने आकर मेरा सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया और इब्राहिम रुखसार को तलाक ना दे सका। हीरा बेगम अपने माजी को याद ताज़ा करती जैसे जहर खंद हुई। दूसरी तरफ फाजिया अपनी माँ का इतना घिनौना रूप देखकर मुंह पर हाथ रखती वहीं बैठती चली गई। फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होना था हीरा। इब्राहिम को अपनी बीवी पर बहुत एतबार था। खैर, मैंने तब भी समझाया था कि ना करो ये सब, और तब भी समझाया था जब तुम इस आसिफ गफूरी से शादी कर रही थी, सिर्फ नदीम आफिंदी को जलाने के लिए। और फिर वही हुआ। शादी के कुछ साल बाद ही तलाक लेनी पड़ी, इसकी शराब नोशी की वजह से। अब भी कह रही हूँ कि कोई अच्छा सा आदमी देखो और शादी करके आराम करो। ये इस उम्र में कभी किसी मर्द के साथ तो कभी किसी के साथ डेट पर जाना बंद करो। फरवा बेगम शायद इनको सच में समझाने पर तुली हुई थी, इसलिए सब कहती इस बात से अनजान थी कि बाहर बैठी फाजिया गम, गुस्सा और शर्मिंदगी की किस दलदल में धंसती जा रही थी। इसने बेख्तियार अपने मुंह पर सख्ती से हाथ रखकर अपनी सिसकी का गला घूंटा, वरना जो पर्दा आज इसकी नज़रों से हटा था, इसका दिल कर रहा था कि ऊंची ऊंची रोए। जिस माँ पर फ़ख्र के साथ वो इतने माँ नाइल और इसके ख़ानदान के साथ लड़ती आ रही थी, आखिर में वही माँ इसकी शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। इसने सोचा ना था। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे फाजिया की तलाक दिलवाकर वक़ार के साथ शादी करवानी है। तुम्हें पता है, इसके बदले वो आधी जायदाद हमारे नाम करने को तैयार है, और सबसे अच्छी बात कि अपना दुबई वाला अपार्टमेंट और होटल भी। हीरा बेगम खुशी से बता रही थी, जबकि फरवा ने तासुब से देखा था। इनका लालच इसे शुरू से ही पसंद ना था। तुम क्यों फाजिया का बसा बसाया घर उजाड़ने पर तुली हो? क्योंकि मुझे जहर लगते हैं वो सब, वो रुखसार और इसकी बहन। और मैं भी आपको जहर लगती हूँ ना? फाजिया से और बर्दाश्त नहीं हो सका, इसलिए कमरे में दाखिल होती भीगे लहजे में पूछती। हीरा बेगम का सांस खुश्क कर गए। वो शिशिद्दर सी इसे देखने लगी, क्योंकि फाजिया के तासुरात बता रहे थे कि वो सब सुन चुकी है। फाजिया मेरी जान में खामोश। फाजिया हलक के बल चीखी, मत ले मेरा नाम आप, मत पुकारे मुझे अपने मकरो फ़रेब ज़दा ज़ुबान से। मैं समझती रही कि मेरी माँ दुनिया की मज़लूम तरीन हस्ती, जिसका घर किसी औरत ने उजाड़ कर रख दिया,
جس نے اتنے سال بغیر باپ کے مجھے ہر سہولت دی اور خود معاشرے کے رحم و کرم پر رہیں، مگر نہیں، سب جھوٹ تھا، سب ایک فریب، ایک جال تھا، صرف مجھے الجھانے کے لیے، مجھے دھوکہ دینے کے لیے۔ فاضیہ کے لہجے میں ٹوٹے اعتماد کی کرچیاں صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہیرا بیگم ایک پل کو شرمندہ ہوئی، مگر دوسرے پل جیسے کسی ڈر سے آزاد ہوئی۔ کیا دھوکہ دیا ہے میں نے تمہیں؟ تمہارا ہی شوق تھا اپنے خاندان میں جا کر شادی کرنے کا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا، میں تو بنا شادی کے ہی ان سے تمہارا حق لینا چاہتی تھی، مگر تمہیں ان سے بدلہ لینا تھا۔ وہ الٹا اس پر بھڑک اٹھے۔ فاضل نے آنسو صاف کرتے ہوئے تعصب سے دیکھا۔ مجھے آپ کی باتوں سے جتنی ٹھیس پہنچ سکتی تھی پہنچ گئی، مگر افسوس کہ آپ کو پھر بھی شرم نہیں آ رہی کہ آپ اپنی ہی بیٹی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں۔ آپ صرف جائیداد کے لیے مجھے وہاں بھیجنا چاہ رہی تھی، مگر میں نے آپ کی محبت میں مبتلا ہو کر آپ کی اذیت کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں میں گئی جن کو باپ کے زندہ ہوتے ہوئے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ فاضیہ بیٹے، بیٹھو، آپ یہاں آرام سے بات کرتے ہیں۔ فروہ آنٹی نے جیسے سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہا تھا۔ میں یہاں بیٹھنا تو دور، ایک منٹ رہنا بھی نہیں چاہتی۔ آپ کا بہت شکریہ آنٹی، آپ کی بدولت مجھے اصلیت پتہ چلی اور یہ پتہ لگا کہ جسے ماں سمجھ کر سب کچھ کر رہی تھی وہ ماں ہی نہیں، میری ماں تو آج سے 25 سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ فاضیہ تلخی سے کہتی ایک نفرت سے بھرپور نگاہ ہیرا بیگم پر ڈالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور ہیرا بیگم نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فاضیہ روتی ہوئی وہاں سے نکل تو آئی تھی، مگر نائل کو کال کرنے یا ٹیکسی لینے کے بجائے وہ پیدل ہی چلے جا رہے تھے۔ آنسو دے کے جیسے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اس قدر دل برداشتہ اور ماں کے اس روپ کو دیکھ کر ٹوٹ چکی تھی کہ پاؤں ایک جگہ رکھتی تھی تو جاتا دوسری طرف تھا۔ آج آپ نے میرا مان، میرا غرور اور میری ذات کا وقار سب کچھ چھین لیا مجھ سے۔ میں اتنے سالوں سے اپنے باپ سے نفرت کرتی آئی، ان کے خاندان سے، اپنے باپ کی وفات پر بھی ان کا چہرہ دیکھنے سے انکار کیا۔ اتنے ماہ سے نائل کے ساتھ، اس کی مما کے ساتھ لڑتی جھگڑتی آئی، مگر آخر میں نکلا کہ میری ماں ہی اس خاندان میں آگ لگانے والوں میں سے تھی، کسی کا گھر اجاڑنے والی، ان کی خوشیوں کو نگلنے والی۔ اوف، میں کیسے سب برداشت کروں گی؟ نائل کا سامنا کیسے کروں گی جس کی ماں کو میں نے ہر طرح کی زبان کے ساتھ جواب دیے؟ کیسے؟ فاضیہ سوچے جا رہی تھی اور اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ تم جاؤ، مجھے فاضیہ کو اس کے مما کے گھر سے پک کرنا ہے، نائل عامر کو کہتا خود موبائل نکالے فاضیہ کا نمبر ملانے لگا۔ جہاں بیل تو جا رہی تھی، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ ٹائم تو ہو گیا ہے۔ نائل ٹائم دیکھتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی کا رخ ہیرا بیگم کے گھر کی طرف کیا۔ ان کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر بھی وہ کال کرتا رہا، مگر فاضیہ کال پک نہیں کر رہی تھی، اور یہ بات اب نائل کو پریشان کرنے لگی تھی۔ اگر اب بھی نہیں جانا تو کم از کم بتا تو دو۔ نائل اسے میسج بھی کر رہا تھا، کال بھی، مگر جواب ندارت۔ تمہاری فاضیہ بی بی اندر ہیں، ان کو بلا دو ذرا۔ نائل گاڑی سے نکل کر چوکیدار سے مخاطب ہوا۔ فاضیہ بی بی تو بہت دیر پہلے کی چلی گئی ہیں۔ چوکیدار کی اطلاع پر نائل چونکا۔ کس کے ساتھ؟ نائل کو لگا شاید اپنی مما کے ساتھ کہیں چلی گئی ہو، مگر جو بات کرنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی، اس کے بعد اکیلی ہی نکلی ہیں یہاں سے اور پیدل ہی چلی گئی ہیں۔ اس کے بتانے پر اب کی بار نائل حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا اسی طرف گاڑی ریورس کر گیا جس طرف چوکیدار نے نشاندہی کی تھی۔ پیدل کیوں گئی؟ مجھے کال کیوں نہیں کی؟ میری کال پک بھی نہیں گئی۔
کہاں ہو فازیہ؟ بہت سارے سوال اس کے ذہن میں ایک ساتھ ابھرے جو اس کی پریشانی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ تفکر میں مبتلا ادھر ادھر دیکھتا گاڑی چلا رہا تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں اور مزید اس کے 2 پارٹس باقی ہیں۔